دوں گا، بات سمجھ جانا۔ فرمایا جب تک حق غالب رہا فرمان بردار مطیع رہے، جب حق مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں آئے۔ خود دیکھو کس کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی، کس کے سامنے اٹھائی، جس کے سامنے نہیں اٹھائی اسی امام حسن کا بیٹا کہتا ہے وہ لوگ ٹھیک تھے، اور جس کے آگے اٹھائی وہ یزید خبیث۔ سید کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، سیدوں کا سردار داتا صاحب نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب کسی اور مسئلے میں برابری تو امام حسن کی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس افتراق کی، اور بات بھی کر رہے ہیں آل رسول کی کتاب سے۔ سیدنا داتا کی کتاب سے فرمایا جب تک حق غالب رہا مطیع و فرمان بردار رہے۔ امام حسین فرمایا جب حق مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں آئے، تو جس کے لیے تلوار نہ نکالی فرمایا حق غالب رہا، اور جہاں تلوار نکالی وہ حق مفقود تھا، فرمایا یزید پلید خبیث تھا۔ پچھلوں پر زبان کھولنا یہ سیدوں کا طریقہ نہیں، یہ حضرت داتا صاحب نے لکھ دیا۔ توجہ ہے آپ کو؟ توجہ ہے؟ کیونکہ دیکھو بردبار لوگوں کی بات ہے، بردباری میں سچ نہ بولا جائے تو بردباری کیسے؟ اب بات ہو جاتی ہے ختم۔ میرے دوستو بزرگوں، امام حسن کے بیٹے ہیں حضرت زید۔ امام حسن کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت زید کے بیٹے حضرت حسن انوار۔ ان کی بیٹی ہے میری ماؤں کی عزت، ہماری ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کی قربان سیدہ نفیسہ، بہو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق، سرکار امام جعفر صادق۔ بولو رضی اللہ، منت کر کے کہو رضی اللہ، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ کر کہو۔ یہ اماموں کے امام ہیں، طریقت کے امام بھی یہیں سے بھیک لیتے ہیں، فقہ کے امام بھی یہیں سے بھیک لیتے ہیں، حدیث کے امام بھی یہیں سے بھیک لیتے ہیں۔ امام الانبیاء سرخیل اہل بیت حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت سرکار میرے آقا موسیٰ پاک موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی حضرت اسحاق، ان کی شادی ہو رہی ہے سیدہ نفیسہ پاک سے، اور یہ پڑ پوتی ہیں امام حسن مجتبیٰ کی، غوث پاک کی دادی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ سخی پاک اپنے قبر شریف سے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں مولا ہیں بیکار لیکن نام پیاروں کا لے رہے بخش دے، ہاں بخش دے ان کو، ہیں منہ لگانے کے لائق نہیں لیکن نام ان کا لیا ہے تو بغیر دے کے چھوڑے گے نہیں۔ یہ نہ کہنا کہ کسی سید کے دروازے پر آئے تو فرما دے کر ہی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ نفیسہ پاک نظریں جھکا کے سبحان اللہ کہہ، ماں کا چہرہ سامنے لا کر سبحان اللہ کہہ، بیٹی کا چہرہ سامنے لا کر سبحان اللہ کہہ، کھلا ہوا قرآن کا وقت سامنے لا کر سبحان اللہ کہہ۔ سیدہ نفیسہ شہزادی حضرت حسن انوار، بہو ہے امام جعفر صادق کی، بیوی ہے حضرت سیدنا اسحاق کی، شادی ہو کر اسی گھر میں آئی ہے جہاں مولا علی حضرت زہرا کو آئے۔ مصر کے لوگ بھی بڑے دیوانے اہل بیت ہیں، دروازہ چھوڑتے ہی نہیں۔ تاریخ ابن خلقان دیکھیے، سیدہ چلیے نا چلیے نا چلیے نا چلیے نا، سیدنا کا چلو میں چلتی ہوں، آپ چلیے۔ یہ سیدہ نفیسہ نہیں ہے، یہ اپنے وقت کی سیدہ زہرا پاک ہے۔ ابھی تو میں صرف ایک رشتہ گنوا رہا ہوں، آگے ایسی 12 خواتین ہوا جو مظہر ہے، توجہ ہے، بغیر ڈھول کی بھی قوالی ہے، دل زندہ ہے، توجہ ہے آپ کی، دل زندہ ہے۔ یہ ذکر کسی سر کا محتاج نہیں ہوتا، یہ خود گجوج کے بڑا بڑا ہوا ذکر ہے۔ سیدہ نفیسہ پاک تقریر ختم ہو رہی ہے، ہمارے علماء نے لکھا جس کی کوئی حاجت پوری نہ ہو، اس عظیم ماں کا حوالہ پیش کرے۔ رب اپنے اس عظیم اور پاکیزہ باندی کے وسیلے کو نہیں ٹالتا۔ سیدہ نفیسہ پاک جب آپ مصر پہنچی، مصر کے اہل بیت سادات کے غلام کو جب لے گئے مدینہ پاک سے، آپ جب وہاں پہنچی، جس حجرے میں آپ رہتی تھی قریب میں یہودی کا گھر تھا، کرامت چھپانے کے لیے ہوتی، لیکن ظاہر سی بات ہے سادات کا گھرانہ سخی ہے،
یہودی جو قریب میں رہتا ان کی بچی فالج زدہ معذور تھی. آپ وضو فرما رہی تھی, وہ اپنی دونوں ضائع شدہ ٹانگ کو رگڑتے ہوئے جب کمرے کے اندر آئی آپ کو بڑا ترس آیا. سیدہ کی بیٹی ہے نا خیر النساء رضی اللہ عنہا, جب دیکھا اسی وضو کا پانی کو ہاتھ میں تھا اور بچی کھڑی ہو گئی. بس یہیں سے پتا چلا کہ یہ ہے وہ گھر جہاں سے رب کی خیرات تقسیم ہوتی ہے. اب ہجوم مچ گیا. آج بھی آپ قاہرہ چلے جائیے, اتنا اونچا گنبد ہے سیدہ نفیسہ پاک کا. اب تقریر ختم ہو رہی ہے. امام شافعی کا دور ہے. امام شافعی خود بنو ہاشم ہے, لیکن یہ آل فاطمہ ہے. جیسے سارے خاندانوں میں افضل خاندان آل عدنان میں سب سے افضل آل کنانہ میں سب سے افضل آل قریش میں سب سے افضل آل عبد مناف میں سب سے افضل آل بنو ہاشم میں سب سے افضل آل عبد المطلب, اور ان میں سب سے افضل آل فاطمہ. یہ اہل سنت کا وہ سچا راستہ جو ہمارے سارے بزرگوں نے لکھا. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت امام شافعی دعا کرواتے تھے سیدہ نفیسہ پاک سے. وہ آپ اپنے حجرے مبارکہ میں اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھائیں اور امام شافعی کی فریاد سنیں. ایک دن امام شافعی اتنے بیمار ہوئے تو غلام کو بھیجا کہ جاؤ اب تو میری سانس بھی پھٹ رہی ہے. کہا حکیم کو چھوڑو, سیدہ کو کہو دعا کریں. جب وہ گئے, امام شافعی علم کا آسمان ہے اور وہ ایسے پیش ہوتا ہے دربار پر جیسا بھکاری آ رہا ہے. بولو نا سبحان اللہ. تو میں اور آپ گندے نکمے کس کھاتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے, جب سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ حضور سیدہ پاک امام صاحب بہت بیمار ہیں, کہہ رہے دعا کرو. سیدہ نے آنکھ بند کر کے کھولا, فرمایا واہ, شافعی محبوب بھی بنتا ہے اور محبوب سے ملنا بھی نہیں چاہتا. غلام بھاگا اور یہ جملہ کہا تو آپ نے کہا کہ میری ٹانگیں سیدھی کرو, میرے بستر سے چیزیں ہٹا دو اور میرے جانے کا وقت آ گیا. میرا جنازہ فلاں قاضی پڑھائے گا. میرے جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے لے جا کے سیدہ کے جھونپڑے کے آگے رکھنا اور ادھر آواز دینا کہ اب دعا کر دو اس وقت نہیں تھی. سبحان اللہ. آپ کبھی امام شافعی کو پڑھے, وقت نہیں میرے پاس, میں امام شافعی کو 1 گھنٹہ پڑھتا اور پھر آپ کو سیدہ نفیسہ کا مقام. اس دروازے کی خیرات کون مانگ رہا ہے؟ علم کا بادشاہ, حدیث کا امام. کہتے جب امام شافعی کا انتقال ہوا, مصر میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا تھا. امام شافعی کا جنازہ لاکھوں کا مجمع ہے. کہتے جنازے سے جب فارغ ہوئے, آپ کے فرش کو اٹھایا گیا اور لا کر سیدہ نفیسہ کے مبارک جھونپڑے کے سامنے رکھ دیا گیا. سیدہ سے کہا حضور آپ کا خادم جو پوری زندگی آپ کی دہلیز سے محبت کرتا تھا, حضور یہ موجود ہے امام شافعی جس نے آپ کے نانا کے دین کی خدمت کی ہے, ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. سیدہ پاک نے روتے ہوئے اپنی جھولی کو اس پاک دامن کو اٹھایا جس کو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ نے دعا کی یا اللہ شافعی کو بخش دے. یہ کہنا حجرے میں تھا, ادھر رش لگا ہوا ہے, بھی جنازہ ہوا ہے, ادھر ایک مجذوب کو جذب آیا, وہ زمین پر تڑپنے لگا, اس کو پکڑا گیا تو زبان کہتی تھی جس نے شافعی کا جنازہ پڑھا خدا نے بخش دیا. شافعی کے جنازے کی وجہ سے لوگ بخشے گئے اور شافعی خود سیدہ کے دروازے کی وجہ سے بخش دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ واقعہ. آپ تطہیر سے جس میں توتے جمع. ہماری زبانیں نہیں ہیں میرے دوستو, آسمان سے اونچا ذکر ہے پنجتن پاک. ایدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن, مصطفیٰ علی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے, علم حق دے علم باقر, علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق. صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم,
اور رضا کے واسطے دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ حضرت آلے رسول مقتدا کے واسطے اللہ رب العالمین شیخ المشائخ حضرت سید نثار علی باپو رحمہ اللہ کے مزار مقدسات اور انوار التجلیات کی بارش فرمائے، آپ کے شہزادگان کے چہروں کے اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، اس چمن گلستان کو اللہ اسی طرح آباد رکھے، سادات کا گھر آباد رہے، ان کے صدقے امت آباد رہے، پنجتن پاک کے صدقے ہر سنی آباد رہے، خدا اس گھرانے کے بچے کو ہر فتنے سے، ہر حاسد سے، ہر ظالم سے اللہ محفوظ رکھے، آنے والی نسل اس گھرانے کی مولا علی کے علم کی توقیر کی میراث لے کر چلے، چار یار پنجتن پاک کی میراث لے کر چلے۔ سید السادات میرے بھائی حضرت سید سجاد علی شاہ صاحب نے جو منقبت پڑی، مولا یہ چار یار پنجتن پاک کی محبت سے باپو کا گھر مہکتا رہے۔ میں نے نثار علی شاہ صاحب ارشاد علی باپو کو میں نے دیکھا نہیں، میری آنکھیں محروم ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں کوئی تعلی نہیں کر رہا، میں اللہ کی قسم کوئی بناوٹ نہیں کر رہا، میں ایسے ہزاروں کو جانتا ہوں کہ جب ان کے سامنے نام لیا جائے تو ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ اس خاندان میں کوثر بابا جیسی ہستی ہے، اس خاندان میں کون ان کے منقبت و شان کو پہنچے، ان کے نام لینے سے حضرت ارشاد علی باپو رحمہ اللہ، میں جانتا ہوں کراچی میں ایسے لوگوں کو کہ ان کو بڑے بڑے مولوی کی تقریر سنی نہیں کر سکتی۔ آج ارشاد علی باپو رحمہ اللہ کے صدقے وہ کٹر سنی اور عاشق صحابہ رہے، وہ ایسے لوگ میں نے سنا کہ وہ زبان سے جو کہیں وہ ہو جائیں۔ دعا کرو اللہ رب العالمین اس باغ کو، اس گلستان سادات کو ہر خزاں سے محفوظ رکھے۔ حضرت دادا میاں باپو اس خاندان میں جتنے عظیم بزرگ ہیں ان کے جوتے ہمارے سروں کے اوپر ہیں۔ اللہ رب العالمین جل والا ان کی تربت مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، آمین۔ اسد باپو اس خاندان کا ایک ایسا روشن چراغ ہے، مجھ سے ملتے خدا کی قسم ان سے خوشبو آتی کہ واقعی میں علی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت شخصیت، اتنی بااخلاق شخصیت، اخلاق سادات کا زیور ہے، جوڑنا سادات کی شان ہے۔ میں شبیر باپو سے کہہ رہا تھا آپ نے خوب تربیت اپنے شہزادے کی ہے، بہت تربیت آپ نے کمال کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان نوجوان جو سادات ہیں، جو آنے والے اہل سنت و جماعت کے سرپرست ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہر بری فکر، ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ آپ کہیں کہ ہمارے لیے دعا نہیں کی، میں نے کہا بے بادشاہ کے لیے دعا کرو، خادموں کو خیرات خدا یوں ہی عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین اس خاندان کو ہر خزاں سے محفوظ رکھے، سخی کا دربار آباد رہے۔ یا اللہ ہم رہے نہ رہے، ہماری کلمات ہمارے قبر میں مولا علی کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قیامت کے دن سید الشہداء کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ مل کر ایک دفعہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آواز نکال کے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العالمین ہم فدویوں کی اس درخواست کو قبول فرمائے اور ہمارے ماں باپ پر اللہ کرم فرمائے، سارے پاکستان پر اللہ ان سادات کے سب کرم فرمائے، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں پر اللہ خاص فضل و کرم فرمائے، کربلا والوں کا صدقہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمائے، ہمیں اپنے بزرگوں کی بے ادبی اور توہین سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر گستاخی، اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، توہین کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ والوں کی توہین سے، صحابہ اہل بیت کی توہین سے اللہ رب العالمین ہمارے محفوظ فرمائے، انہی کے ساتھ رکھے جو صحابہ سے بھی محبت کرے، پنجتن پاک سے بھی محبت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔